کبھی یہ خیال آیا ہے کہ زندگی میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ کیا پہلے سے ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے یا یہ ہمارے اپنے فیصلوں اور کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے؟ یعنی ہدایت تقدیر کا تحفہ ہے یا ہمارے اختیار کی پیداوار؟ آج ہم اسی گہرے روحانی سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر صدیوں سے علماء، مفکرین اور سچائی کے متلاشی غور کرتے آئے ہیں۔ کیا سیدھا راستہ ہمیں بس مل جاتا ہے یا اسے پانے کے لیے ہمیں خود کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے؟ چلیں اس دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو اس مسئلے کو دیکھنے کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ہدایت بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک دین ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے انسان اپنی محنت سے کما سکے، بلکہ یہ خالصتاً ایک رب کی عطا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کیا کہتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہدایت ہے کیا۔ یہ صرف صحیح راستے کا علم ہونا نہیں، بلکہ یہ وہ روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک اندرونی قطب نما ہے جو ہمیں درست سمت دکھاتا ہے۔ تو یہ رہنمائی ہم تک پہنچتی کیسے ہیں؟ دیکھیں، اس کے کئی راستے ہیں۔ کبھی یہ آسمانی کتابوں جیسے قرآن مجید میں واضح احکامات کی شکل میں آتی ہے، تو کبھی پیغمبروں کی زندگیوں سے ہمیں عملی نمونہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ کائنات کی ہر نشانی اور ہمارے اندر موجود ضمیر کی آواز، یہ سب اسی ہدایت کے مختلف مظاہر ہیں۔ اور یہ بات اس تصویر میں کتنی خوبصورتی سے نظر آتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کی تفسیر بتاتی ہے، فطرت اپنے آپ میں ایک کھلی کتاب ہے۔ سورج اور چاند کا نکلنا اور ڈوبنا صرف ایک فلکیاتی واقعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم سوچیں اور اپنے بنانے والے کو پہچانیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر ہمارے اپنے فیصلوں اور اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہیں سے اس بحث کا دوسرا بہت اہم پہلو شروع ہوتا ہے، یعنی انسان کا اپنا اختیار، اس کی اپنی چوائس۔ اور یہاں پر تصویر کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے، یعنی عمل۔ ہمارے کام، ہمارے افعال، وہ فیصلے جن کے لیے ہم خود جواب دہ ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہماری آزاد مرضی کا امتحان ہوتا ہے، اور ہمارے یہی انتخاب ہماری سمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہاں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ دو راستے ہیں اور دونوں کے نتیجے بالکل الگ ہیں۔ ایک راستہ اطاعت کا ہے جس پر چلنے والوں کے لیے انعام کا وعدہ ہے، اور دوسرا راستہ نافرمانی کا جس کا انجام سزا ہے۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہدایت سے منہ موڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے نتائج بہت گہرے ہیں۔ ایسا کرنے والا نہ صرف مزید گمراہی میں ڈوب جاتا ہے، بلکہ وہ حق بات کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے، اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ کیا ہدایت صرف اللہ کی دین ہے یا یہ ہماری اپنی کمائی ہے؟ شاید حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کی عطا اور انسان کے عمل کا ایک بہت گہرا اور خوبصورت تعلق ہے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں آ کر بات تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے۔ ایک چیز ایک ہی وقت میں تحفہ بھی ہو اور ہماری اپنی کوشش کا نتیجہ بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دو الگ الگ باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی پارٹنرشپ ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کی دعوت سب کے لیے عام ہے۔ یہ بارش کی طرح ہے جو سب پر برستی ہے۔ اب یہ فرد پر منحصر ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر اس کے نیک اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے واقعی اس تحفے کو قبول کر لیا ہے۔ اور یہ آیت اس پوری بحث کو ایک جملے میں سمیٹ دیتی ہے کہ جس نے نیکی کی اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جس نے برائی کی اس کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آخر میں ذمہ داری ہمارے اپنے کندھوں پر ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، تو ہمارا پورا نقطہ نظر ہی بدل جاتا ہے۔ پھر ہم ہدایت کا ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار نہیں کرتے، بلکہ خود اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ یہ ایک غیر فعال انتظار سے ایک فعال سفر میں بدل جاتا ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ اسے تلاش کرنا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا مجھے ہدایت ملے گی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ میں ہدایت پانے کے لیے خود کیا کر رہا ہوں۔
یہ سوچ ہمیں بے بسی سے نکال کر با اختیار بناتی ہے۔ تو آخر میں ہم کسی حتمی جواب پر نہیں بلکہ ایک اور بھی گہرے سوال پر پہنچتے ہیں۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ ہدایت تقدیر ہے یا اختیار، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ انسان خود کو اس قابل کیسے بنائے کہ جب ہدایت کا تحفہ سامنے آئے تو وہ اسے پہچاننے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔